بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سادگی میں زندگی گزارتی تھیں۔ اسی وجہ سے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی باتیں کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک منافق عورت بولی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا دولت ہے، کیونکہ وہ ہر وقت سادگی میں زندگی گزارتی ہیں۔ یہ جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو اس عورت کو اندر بلایا اور بٹھایا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، آپ کی سخاوت کے چرچے ہر طرف ہو رہے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے کہا کہ اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے۔ اس نعمت کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر میں دولت دیکھنے آئی ہوں۔ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا مسلح ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو۔ وہ عورت حجرے میں گئی، مسلح اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے بے شمار خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور بہت سارا سونا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ عورت حیران و پریشان ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات باہر نکالتی تو مال ویسے کا ویسا ہی رہتا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ اتنی مالدار ہیں لیکن آپ اتنی سادگی میں زندگی گزارتی ہیں اور انتہائی سادہ لباس زیب تن کرتی ہیں۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اس لیے آپ اتنی سادگی میں زندگی گزارتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں تلے رکھ دیے ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں زندگی گزاریں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن اخلاق دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف فرما دیجئے، آپ کے بابا اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اور میں آج ہی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت پر، جسے دیکھ کر کفار بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھیں۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ سوالات سننے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے افضل گھر وہ ہے جس میں پردے کا بہترین انتظام کیا جائے۔ پردے کے احکامات پر جتنا زیادہ عمل کیا جائے گا اس گھر کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
کہ جس طرح جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے اسی طرح عورت کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ 1 قدم کا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔